السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے سوال و جواب کی یہ تیسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں دینی خدمت پر اجرت کے سلسلے میں آپ کی طرف سے تسلی بخش اور کابر کے فتاویٰ کی روشنی میں جوابات دیے گئے، اور اسی طرح دوسری نشست میں بھی الحمدللہ مختلف سوالات جو اہل علم کی طرف سے کیے گئے تھے اس کے جوابات دیے گئے۔ تیسری نشست میں آپ حضرات آپ سے چند سوالات اس کی درخواست ہے کہ بعض حضرات کی طرف سے جو بیانات میں ایسی گفتگو ہوتی ہے جو اختلاف کا اور فتنے کا سبب بن جاتی ہے، تو اہل علم میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور لوگ بھی اس کے ذریعے سے تھوڑا بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ ہوا یہ کس طرح سے تھا، اور انہی میں یہ ہے کہ چھوارے جو تقسیم کرنا یہ نکاح کی سنت ہے یا ولیمے کی سنت ہے؟ اس سلسلے میں فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں تسلی بخش وضاحت ہو جاتی ہے، ہمارے ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کل جیسے پہلے محدثین نے لکھا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ صوفیہ اکرام سے نقصان پہنچا ہے اور خطبہ اکرام سے نقصان پہنچا ہے۔ اس سے مراد ہر صوفی اور ہر خطیب نہیں ہے، وہ صوفیہ اور وہ خطبہ ہیں جو دین کی باتیں، احادیث، مسائل، قرآن حدیث سے مستنبط باتیں وہ تحقیق کیے بغیر، مجتہد کے درجے پر پہنچے بغیر خود ساختہ اجتہاد کرتے ہوئے منمانی تفسیر کر دینا، منمانی تشریح کر دینا اور اپنے نظریے کو سمجھانے کی خاطر اپنی طرف سے باتیں گھڑ دینا، افراد اور تفرید والی گفتگو کر دینا، یہ بالکل نامناسب جو باتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی اسی طرح کے صوفیہ اور خطبہ سے انتشار اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ عام طور سے ایک آدمی بزرگی اور صوفیت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں، اس کی بات کو وحی کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآنی آیات اور احادیث کا جو مقام ہے ان کے ملفوظات کا بھی اور ان کی بیانات کا بھی وہ درجہ لوگ دینے لگ جاتے ہیں۔ یہ خود ایک نامناسب حرکت ہے جو سماج میں پائی جاتی ہے، دینداروں میں پائی جاتی ہے۔ کسی کی بھی بات ہو وہ قرآن حدیث کے ترازو میں تول کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کی بات کی وجہ سے قرآن حدیث کو توڑا اور مروڑا نہیں جائے گا کہ فلاں بزرگ نے کہہ دیا ہے تو بس وہی صحیح ہوگا۔ آپ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کو سمجھنے کے لیے اس معیار پہ پہنچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے مجھے اور آپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن محدثین اور جن صاحب نے بیان کیا ہے ان کے والد محترم کو تو سمجھنے کی صلاحیت تھی، ان کے دادا ابا کو تو سمجھنے کی صلاحیت تھی، جن سے وہ صاحب پڑھے ہیں، خطیب ہوں، بزرگ ہوں، صوفی ہوں، پیر ہوں، مرشد ہوں، حضرت جی ہوں، ان سب کو تو کسی نہ تربیت کی ہوگی، وہ تو سمجھدار ہوں گے ان سے۔ تو یہ نااہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ علمی گفتگو علمی پیمانے پر نہیں کرتے ہیں، ذاتیات اور عصبیت پر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی بیانات میں اس طرح کی باتیں، من گھڑت تفسیر، منمانی تشریح چل رہی ہے۔ اسی میں سے ایک سوال جو بارہا پوچھا گیا، کئی علماء سے پوچھا گیا، جو آپ نے بھی سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ سادہ سیدھا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کا معمول ولیمے کے سلسلے میں بہت سادہ تھا، اور کبھی کبھار ولیمہ اتنا سادہ کرتے تھے کہ کھجوریں تقسیم کر دیتے تھے، کھجوریں چھوارے لٹا دیتے تھے اور فرما دیتے کہ یہی ولیمہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو ہم کو سمجھنا ہے، کھجور ہو یا چھوارے ہوں، یہ لٹانا یا تقسیم کرنا یہ نکاح کے ساتھ ہے، ولیمے کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنے لوگ شادی شدہ ہیں یا شادیوں میں شریک ہوئے ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قاضی جب ایجاب قبول کراتا ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد جب آپس میں معانقہ ہوتا ہے تب لوگ کہیں چھوارے تقسیم کرتے ہیں، کبھی پیکٹ بنا کر اس میں چاکلیٹ، مصری، کھجور، چھوارے وغیرہ ڈال کے تقسیم کرتے ہیں، کہیں آپس میں بکھیر دیتے ہیں۔ اب تو زیادہ بکھیرنے کا سسٹم نہیں ہے، پیکٹ کی شکل میں شرافت سے ہی تقسیم کرتے ہیں، اور بعض تو اور بہت زیادہ سہولت پسند ہو گئے، وہ کیمیا کا کھجور کا ڈبہ لا لیتے ہیں، وہی گھماتے رہتے ہیں کہ کھجور اٹھا لیں شرافت سے، 2 کھجور بھی نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو یہ نکاح کے ساتھ ہے، ولیمے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہی یہ غلط ہے کہ آپ علیہ السلام کا نکاح ولیمہ سادہ سیدھا ہوتا تھا، اور سادگی کی تشریح یہ ہے کہ کبھی چھوارے تقسیم کر دیے، کبھی کھجور لٹا دیے، اس سے ولیمہ ہو جاتا تھا۔ ولیمے میں کھجور تقسیم کرنا، ولیمے میں کھجور لٹانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح میں بھی جو چھوارے اور
کھجور تقسیم یا کیے جاتے ہوں یا لٹائے جاتے ہوں، وہ حدیث بھی حسن درجے کی یا صحیح درجے کی نہیں ہے، ضعیف درجے کی ہے۔ نکاح میں خود وہ عمل ضعیف درجے کا عمل ہے، اسے سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ راجح قول یہی لکھا ہے فقہاء اکرام نے کہ نکاح میں چھوارے یا کھجور لٹانا یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث سے ثابت ہے وہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے سنت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ دیکھیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولیمے میں اور نکاح میں کیا عمل ہونا چاہیے اس متعلق حدیثیں نقل کرنے کے بعد فیصلہ فرماتے ہیں کہ قال لا بأس بانتهاب الجوز، یعنی اخروٹ وغیرہ لینے میں، حاصل کرنے چھیننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد ابن سیرین یدعون فی ایدیہم، اب بہتر یہ ہے کہ لٹانے اور تقسیم کرنے کے بجائے اسے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ وما فیہ الاباحہ من هذه الاثار عندنا اوجہ فی النظر مما فیہ الکراہیہ منها، چنانچہ بہتر بات یہ ہے کہ اسے تقسیم کر دیا جائے، لٹایا نہ جائے۔ اور اس حدیث کے سلسلے میں فتح الملہم میں لکھا ہے وَهُوَ حدیث ضعیف فی سندہ ضعف وانقطاع، قال ابن المنذر وهو حجۃ قویۃ فی جواز اخذ ما نصر فی العرس ونحوہ، کہ یہ جو چھوارے تقسیم کرنے والی حدیث ہے یا لٹانے والی حدیث ہے یہ ضعیف درجے کی ہے، اس لیے اسے مستحب عمل تو قرار دیا جا سکتا ہے، سنت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس سے پہلے فقہ حنفی کے بیرسٹر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجیح دی ہے۔ چنانچہ فتاویٰ کی روشنی میں دیکھیں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نکاح کے وقت چھوارے لٹانا یعنی بکھیرنا یہ مباح اور جائز عمل ہے، مگر اس وقت نہ لٹانا چاہیے، بکھیرنا نہیں چاہیے، کیونکہ حاضرین کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسے جزوی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں ہے، اگرچہ ایسا لٹانا درست ہے، مگر چھوارے لٹانے والی یہ روایت چنداں معتمد نہیں ہے، یعنی کسی لحاظ سے معتبر نہیں ہے کہ اس کو سنت قرار دیا جا سکے۔ اور اس کے فعل سے یعنی چھوارے اس طرح بکھیرنے سے چوٹ آتی ہے، اگر مسجد میں نکاح ہو تو مسجد کی بے تعظیمی بھی ہوتی ہے، لہٰذا حدیث ضعیف پر عمل کر کے مسلم کی اذیت کا موجب ہونا اور مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں ہے، اور اس روایت کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 459۔ تو اس سے معلوم ہوا چھوارے وغیرہ تقسیم کرنے کی جو بات ہے وہ نکاح کے ساتھ ہے، ولیمے کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ بھی روایت ضعیف درجے کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک طبق خرما یعنی چھوارے کا لے کر بکھیر دیا، اس روایت کو امام ذہبی وغیرہ محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اور آگے حضرت لکھتے ہیں غایت ما فی الباب، یعنی زائد سے زائد سنت زائدہ ہوگا، مگر قاعدہ شرعیہ ہے کہ جہاں امر مباح یا مستحب میں کسی مفسدے کا اقتران ہو جائے، یعنی جائز کام پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی فساد، کوئی تکلیف دہ بات پیش آتی ہو، اس کو ترک کر دینا ہی مصلحت ہے۔ اس معمول میں آج کل اکثر رنج و تکرار کی نوبت آ جاتی ہے، چھوارے پھینکے، کسی کے آنکھ کو لگ گیا، کسی کے ناک کو لگ گیا، کسی کو چوٹ پہنچ گئی، کسی بچے کو تکلیف ہو گئی، بحث ہو گئی، مسجد میں جھگڑا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت اصلاح الرسوم صفحہ نمبر 91 میں لکھتے ہیں کہ اس تقسیم پر کفایت کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہم کو جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی بھی ولیمے میں چھوارے تقسیم نہیں کیا، کسی بھی ولیمے میں کھجور نہیں تقسیم کیا، نہ لٹایا نہ تقسیم کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں بیانات میں کہ ولیمہ اتنا سادہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے لٹا کر ولیمہ کر دیتے تھے، کھجور تقسیم کر کے فرما دیتے کہ میرا ولیمہ ہے، تو کھجور لٹانا تقسیم کرنا کسی حدیث میں، پورے ذخیرہ حدیث میں ولیمے میں ہوا ہو ایسا ثابت ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے لوگ حدیث پڑھتے نہیں، محدث بننے چلتے ہیں، تشریحات محدثین پڑھتے نہیں ہیں، خود سے تشریح کرنے چلتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں انتشار کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد ولیمے کی جو ترتیب کی ہے وہ یہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا رکھا ہوا ہے، کھجور ہو، ستو ہو، گھی ہو، جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ لا لو۔ پھر اس کے بعد لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس سے ولیمہ فرمایا۔ تو اس حدیث میں کا پورا جو خلاصہ ہے صحیح مسلم میں اس حدیث کو محدثین نے جو نقل کیا، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی سامان رکھا ہوا ہے کھانے کا وہ لا لیں۔ صحابہ لائے تو ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں دسترخوان بچھایا، دسترخوان اس زمانے کا چمڑے کا ہوتا تھا، تو چمڑا کا دسترخوان بچھا کر اس میں کھجور، چھوارے، گھی، ستو، آٹا سب ڈالا گیا، پھر اسے لکڑی کے ذریعے سے پیس کر حلوہ بنایا گیا،
پھر وہ حلوہ تمام صحابہ میں تقسیم ہوا اور صحابہ نے کھایا. تو یہ پوری روایت ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ولیمہ اتنا سادہ بھی ہوا کبھی کبھار کہ بھئی آپ اپنا اپنا سامان لا لو، جو بھی کھانے کا ہے دسترخوان پر رکھ دو اور ایک دوسرے کا کھا رہے ہیں، بس یہ ولیمہ ہے، ایسا نہیں ہوا ہے. سب کا سامان لا کر جمع ہوا، پھر اسے حلوہ بنایا گیا، میٹھا بنایا گیا، اس میٹھے کو تقسیم کیا گیا. تو آدھی حدیث سناتے ہیں کہ اپنا اپنا سامان لا لو کھانے کا، پھر اس کے بعد تقسیم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ولیمہ ہو گیا. تو یہاں پر بھی دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الحیث هو العقد والتمر والسمن یخلط ویعجن ومعناه جعلوه ذلك حیثا ثم اکلوه. کھجور، گھی اور آٹا وغیرہ لایا گیا، پھر اس کے بعد ان سب کو گوندا گیا، پھر اس کے بعد اس سے حلوہ بنایا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کھجور لٹانے سے ولیمہ ہونا اور کھجور کو حلوہ بنا کر حلوہ تقسیم کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس واسطے کسی حدیث سے ہمیں ایسی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ولیمے میں کھجور لٹائے ہوں یا کھجور تقسیم کیے ہوں یا چھوارے لٹائے ہوں. جو بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے، حدیث کی روشنی میں یہ بات درست نہیں ہے.